بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کی عبادت کا مرکز حبل کا بت نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی حبل یا کسی اور بت سے مدد طلب نہیں کی تھی جب ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ عبد المطلب ہی کیا، اس مصیبت کے وقت تو مکہ میں کسی نے بھی دیوی اور دیوتاؤں کو نہیں پکارا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے ہی دعا کرتے تھے۔ لیکن موابیوں کا عطا کردہ حبل نامی بت حرم کعبہ کے اندر نصب تھا اور قریش کے نزدیک مجسم برکات تھا۔ وہ اسے رحمت اور اس روحانی نعمت کا باعث سمجھتے تھے جس نے کعبہ کو سرشار کیا ہوا تھا۔ وہ حرم کعبہ جو دیگر معبدوں کے مقابل عظیم تر تھا۔ ملک عرب کے طول و عرض میں دیگر احرام بھی تھے، لیکن خانہ کعبہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان میں سب سے اہم معبد حجاز میں تھا، جو اپنے پجاریوں کے نزدیک اللہ کی بیٹیوں یعنی لات، عزا اور منات کا مسکن تھا۔ اوائل عمری سے ہی یثرب کے دیگر عربوں کی طرح عبد المطلب کو منات کی تعظیم کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ منات کا معبد بحر احمر کے ساحل پر نخلستان کے مغرب میں واقع تھا۔ قریشیوں کے نزدیک نخلا کی وادی میں واقع عزا کا بت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ نخلا مکہ کے جنوب میں اونٹ پر ایک دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اسی سمت ایک دن اور سفر کیا جائے تو زائر طائف پہنچ سکتا ہے۔ فصیل سے گھرا ہوا طائف کا انتہائی سرسبز اور شاداب شہر 100 مرتفع پر آباد تھا۔ طائف کا مکین قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، جو عربوں کے عظیم قبیلے حوازن کی شاخ تھی۔ لات کو خاتون طائف کہا جاتا تھا اور اس کا بت ایک بہت ہی شاندار معبد میں استادہ تھا۔ اسی معبد کی پاسبانی کے حوالے سے اہالیان طائف اپنے آپ کو قریش کے ہم پلہ سمجھتے تھے، لیکن سرسبز اور شاداب گلستان حجاز کے یہ مکین اپنے دعووں کے باوجود اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ شمال میں واقع بیاب و گیا وادی مکہ میں موجود حرم کے مقابلے میں ان کے معبود کی کوئی حیثیت نہیں۔ طائف کے یہ مکین بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کے باوجود قریش کے لیے ملے جلے جذبات رکھتے تھے۔ دیگر تمام قبائل کے مقابلے میں قریش کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور حرم کعبہ جس طرح تمام عرب کے لیے ایک مرکز و محور بنا ہوا تھا، اس نے نہ صرف ان کے دل میں کشادگی پیدا کی ہوئی تھی، بلکہ یہ رواداری ان کی مجبوری بھی بن چکی تھی۔ حرم کی مقناطیسی حیثیت نے ان کو یہ احساس سے ذمہ داری عطا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اپنی اسی سمجھ بوجھ اور رواداری کے باعث وہ تمام زائرین کعبہ کو تمام تر سہولیات بہم پہنچانے میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ان کے مقامی بتوں کی تعظیم کو بھی اپنا فرض بنا لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو ایک محترم حیثیت ملنے کے باوجود عبد المطلب کا ایمان عظیم حقیقت کل اللہ تعالیٰ پر ہی تھا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ ان کا مذہب ان کے پیشرو اور ہم عصر قریش، خزاعہ، حوازن اور دیگر عربی قبائل کے مقابلے میں دین ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب تھا۔ عرب میں بعض لوگ ایسے بھی تھے، اور یہ لوگ ہر دور میں پائے گئے، جو مسلک ابراہیم علیہ السلام پر کاربند رہے۔ صرف یہ لوگ تھے جو اس بات کا پوری طرح سے شعور رکھتے تھے کہ روایات سے قطع نظر بت پرستی بدعت تھی اور ایک ایسی برائی تھی جس سے بچ کر رہنے میں ہی نجات تھی۔ اگر تاریخ پر ذرا دور پیچھے نظر ڈال کر دیکھا جاتا تو معلوم کرنا دشوار نہیں تھا کہ حبل کا بت بنی اسرائیل کے خود ساختہ طلائی بت سے مختلف نہیں تھا۔ یہ پاک باز گروہ حنفاء بت پرستی کی لعنت سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، اور مکہ میں ان کی موجودگی کو وہ نہ صرف دین کی بے حرمتی سمجھتے بلکہ ان لوگوں کو بھی نجس جانتے جو بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب 4 حنفاء کو جانتے تھے۔ ان میں سے جو زیادہ قریب تھے ان کا نام مبارکہ تھا۔ وہ ان کے دوسرے امزاد نوفل کے فرزند تھے۔ ان کا قبیلہ اسد تھا۔ ورقہ نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا اور اس علاقے کے مسیحوں کے عقیدے کے مطابق نبی کی بعثت کا وقت آ چکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے عقیدہ کے ماننے والوں کا حلقہ محدود رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اس عقیدہ کی حمایت میں 2 معزز اور قابل قدر مشرقی کلیساؤں کے پادریوں، علم نجوم کے ماہر جوتشیوں اور کاہنوں نے بھی تائید کی۔
جہاں تک یہودیوں کا تعلق تھا تو ان کے لیے تو اس عقیدے پر یقین ان کے ایمان کا حصہ تھا، کیونکہ سلسلہ انبیاء کا خاتمہ تو صرف آمد مسیح علیہ السلام کا منتظر تھا۔ اس لیے یہودی نبی کے مبعوث ہونے پر یک زبان تھے۔ ان کے ربی اور دیگر علماء نے اس پیشگوئی کی تصدیق کر دی تھی کہ ایک نبی عنقریب آنے ہی والا ہے۔ وہ بہت سی علامات اور نشانیاں جو آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پہلے سے بتا دی گئی تھیں وہ سب ظاہر ہو چکی تھیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی منتخب نسل ہونے کی وجہ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ آنے والا نبی ان میں سے ہی ہوگا۔ عیسائی، جن میں ورقہ بھی شامل تھے، انہیں یہودیوں کے اس دعوے سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی وجہ نہیں کہ آنے والا نبی عربوں میں سے کیوں نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ ایک نبی کی ضرورت یہودیوں کے مقابلے میں عربوں کو زیادہ تھی۔ یہودی کم از کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی تو کرتے تھے کہ ان کی عبادات کا مرکز خدائے واحد کی ذات تھی اور ان کے ہاں بت پرستی کی بدعت نہیں تھی۔ عربوں کو ایک نبی کے سوا بت پرستی کی لعنت سے کون چھڑوا سکتا تھا؟ خانہ کعبہ کے گرد ایک وسیع دائرے کی صورت میں اور اس سے کسی قدر فاصلے پر 360 بت تھے، اور ان کے علاوہ تقریباً مکہ کے ہر گھر میں ذاتی بت رکھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا یا بڑا بت سارے گھر کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ خصوصاً جب کوئی سفر پر جانے کے لیے تیار ہوتا تو گھر سے رخصت ہونے سے قبل اس کا آخری کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بت کے سامنے جا کر اس پر ہاتھ پھیر کر خیر کی دعا کرے۔ واپسی پر بھی یہی عمل دہرایا جاتا۔ یہ بت پرستی مکہ تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ سارے عرب بھی یہ طور طریقے رائج تھے۔ ہاں، یہ کہنا درست ہوگا کہ جنوبی عرب یعنی نجران اور یمن میں اور اسی طرح شمالی عرب کے علاقوں میں ملک شام کی سرحدوں کے قریب عربی عیسائیوں کی چند آبادیاں اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم تھیں، لیکن اللہ کی اس مشیت کہ جس نے بحر روم کے علاقہ اور یورپ کے وسیع و عریض خطوں کی تقریباً 600 سال کے عرصے میں کایا پلٹ دی تھی، اس نے عرب کے ملحدانہ معاشرے میں جس کا مرکز مکہ تھا عملاً کوئی اثر نہ ڈالا۔ حجاز کے عرب اور حجاز کے مشرق میں کھلے میدانوں میں بسنے والے نجد کے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام انجیل سے قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ یہ بھی نہ تھا کہ قریش اور دیگر بت پرست قبائل عیسائیت سے عناد رکھتے ہوں۔ عیسائی خود بھی حرم ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ دیگر زائرین کی طرح ان کی بھی پذیرائی ہوتی تھی۔ ایک عیسائی کو نہ صرف سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر خانہ کعبہ کی دیوار پر بنانے کی اجازت دی گئی بلکہ اس کے کام کو باقاعدہ سراہا گیا۔ یہ تصویر وہاں پر بنائی گئی دوسری تصاویر سے بہت مختلف لگتی تھی، لیکن قریش کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے سینکڑوں بتوں میں ایک اور تصویر کا اضافہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ اپنے قبیلے کے اکثر لوگوں کے برعکس ورقہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے آسمانی صحیفوں کا مطالعہ بھی کیا اور علوم دین سے بھی واقفیت تھی۔ اس لیے ان میں یہ اہلیت تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وعدوں میں سے ایک وعدے میں وہ حقیقت دے سکیں جس کو دیکھنے سے دیگر عیسائی محروم تھے۔ ورقہ کی ایک بہن جس کا نام قتیلہ تھا اپنے بھائی سے بہت قریب تھی۔ ورقہ اکثر اپنی بہن سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ نے بہن پر اس قدر گہرا اثر کیا ہوا تھا کہ وہ متوقع نبی کا خیال اس کے ذہن پر چھایا رہتا۔ کیا اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے درمیان ہی موجود ہو؟ جب کہ عبداللہ کی قربانی کی عوض اونٹوں کا فدیے کا مسئلہ طے ہو گیا تو عبد المطلب نے اپنے عطا کردہ بیٹے کے لیے ایک زوجہ کی تلاش کا عزم کیا۔ اس بارے میں کچھ سوچ بچار کے بعد آمنہ کو پسند کر لیا گیا۔ یہ وہب کی دختر تھیں جو قصا کے بھائی زہرا کے پوتے تھے۔ وہب خاندان زہرا کے سردار تھے اور چند سال قبل ان کی وفات ہو چکی تھی۔ آمنہ اب اپنے چچا کی سرپرستی میں تھیں۔ ان کے چچا کا نام وہیب تھا جو بھائی کے مرنے کے بعد ان کی جگہ سردار ہو گئے تھے۔ وہیب کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام حالہ تھا۔ یہ بچی بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ جب عبد المطلب نے اپنے فرزند عبداللہ کی شادی آمنہ سے طے کر لی تو خود اپنے لیے حالہ کا رشتہ مانگا۔ وہب نے یہ رشتہ بھی منظور کر لیا اور بیک وقت دونوں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
مقررہ روز عبد المطلب نے اپنے فرزند کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ دونوں بنی زہرہ کی بستی کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی اسد کی بستی پڑتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ورقہ کی بہن قتیلہ اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی تھی تاکہ ان دیکھے جانے کے قابل چہروں کو دیکھ سکے جن کی شادی کی خبر مکہ بھر میں پھیل چکی تھی۔ عبد المطلب کی عمر اب 70 برس سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتے تھے۔ ان کا جثہ قد و قامت ہر صورت سے حیرت انگیز طور پر جوانی سے بھرپور نظر آتا تھا۔ دونوں نوشاہوں کی اپنی منزل کی جانب خرامہ خرامہ چال، ان دونوں کا فطری حسن و جمال جس کو متبرک تقریب کے احساس نے مزید نکھار دیا تھا، واقعتاً قابل دید تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے، قتیلہ کی نظریں صرف جوان عبداللہ پر جمی تھیں۔ عبداللہ حسن و جمال میں اپنے وقت کے یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے خاندان کے معمر ترین بزرگوں اور عورتوں کی یادداشت میں بھی کوئی ایسا نہیں گزرا تھا جو حسن و جمال میں ان کا مثل کہا جا سکے۔ عبداللہ اپنی عمر کے 24ویں سال میں جوانی کی بھرپور بہار پر تھے، لیکن قتیلہ کے دل پر جو گزری اور جس بات نے اس پر بہت زیادہ اثر کیا وہ نور کی وہ تابانی تھی جس نے عبداللہ کا چہرہ منور کیا ہوا تھا۔ قتیلہ کو ایسے لگا کہ یہ نور اس دنیا سے ماورا کسی اور دنیا کا نور تھا۔ اس کے ذہن پر معین سوال ابھرا، کیا ایسا ممکن ہے کہ عبداللہ ہی متوقع نبی ہوں، یا یہ کہ وہ آنے والے نبی کا باپ ہو؟ ابھی وہ دونوں اس کے سامنے سے ہو کر گزرے ہی تھے کہ اچانک ایک جذباتی کیفیت سے بے قابو ہو کر اس کے منہ سے نکلا، عبداللہ۔ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ جسے وہ تھامے ہوئے تھا چھوڑ دیا، جیسے اشارتاً عبداللہ کو اپنی چچا زاد بہن سے بات کرنے کا کہہ رہے ہوں۔ عبداللہ مڑے اور پلٹ کر قتیلہ کے روبرو ہوئے۔ قتیلہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے والد کے ساتھ، بڑی سادگی سے جواب ملا۔ مختصر جواب کا مقصد لمبی بات سے اجتناب نہیں تھا، کیونکہ قتیلہ کو یقیناً معلوم تھا کہ وہ شادی کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور مجھے ابھی اپنی زوجیت میں لے لو، تمہیں اتنے ہی اونٹ مل جائیں گے جتنے تمہارے فدیہ میں قربان کیے گئے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کام کروں؟ ان سے علیحدہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ منصوبے کے مطابق دونوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں جوڑوں کا قیام کچھ روز تک وہیب کے گھر میں ہی رہا۔ اسی دوران عبداللہ کچھ سامان لینے اپنے گھر گئے۔ راستے میں پھر قتیلہ سے ملاقات ہوئی۔ قتیلہ کے انہماک لیکن خاموش زبان نے عبداللہ کو پوچھنے پر مجبور کیا کہ اس سے پہلے جو کچھ تم نے اپنی زبان سے کہا تھا آج وہ کیوں نہیں کہتی؟ قتیلہ نے جواب دیا، وہ نور جو کل تمہارے چہرے پر تھا اب زائل ہو چکا ہے۔ آج تم میری وہ ضرورت پوری نہیں کر سکو گے جس کی مجھے تم سے آس تھی۔ شادی کا سال 569 عیسوی تھا۔ اس وقت سے اب تک اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے اور یہ سال کئی اور واقعات کی بنا پر یادگاری حیثیت کا حامل ہے۔ حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس سال کا ذکر کریں گے جسے ہر کوئی عام الفیل کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔